بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا لیسن ہے اضافہ، جس کو مرکب اضافی بھی کہا جاتا ہے، پوزیسو کمپاؤنڈز بھی کہا جاتا ہے، اضافہ بھی کہا جاتا ہے. سیکنڈ سٹیج یہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے ہم ایک ورڈز پڑھنا جو ہم پڑھ رہے تھے، اب تک ایک ایک ورڈز کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اب ایک کے پاس جب دوسرا ورڈ قریب آئے گا تو وہ کس قسم کے فریگمنٹس بنائیں گے وہ انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا ہے اضافہ. اضافہ کو مرکب اضافی پوزیسو کمپاؤنڈ کہتے ہیں. ہم اس سے پہلے ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں. کلمہ یعنی میننگ فل ورڈ، ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. اس کے 3 اجزاء ہیں: اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے، ہم اب تک اسم ہی پڑھ رہے ہیں. اسم میں پہلا ہم نے پڑھا تھا اعراب، اس کا سٹیٹس، عدد، نمبر، جنس یعنی جینڈر، اور قسم یا کیپیسٹی اور ٹائپ یا وسعت، اس کو جو بھی کہا جائے سب کہہ سکتے ہیں. SNGT ہم نے پڑھ لیا. پروناؤنس یعنی ضمائر. ضمائر 2 قسم کے ہیں: ڈیٹیچ اینڈ اٹیچ، منفصل اور متصل. منفصل کون سے تھے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. پھر اٹیچ کون سے ہیں؟ ضمیر متصل جو اٹیچ ہو کر آنے والے: ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کنا، یہ، نی، نا. تو یہ دونوں ٹیبل مل کے 3 اعرابی حالتیں پوری کرتے ہیں: رفع، نصب اور جر. جتنے بھی ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہیں، ہوا، ہما، ہم، یہ جو ریڈ والے ہیں، وہ سارے کے سارے رفع ہوتے ہیں، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کچھ بھی آ جائے، وہ جیسے بھی لکھے ہوئے ہیں پورا پہلا ٹیبل رفع ہے، اس کے irrespective of their shape. وہ کیسے بھی دکھائی دے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے رفع ہیں. دوسرا ٹیبل تھا ضمیر متصل یعنی اٹیچ پروناؤن. جتنے بھی ضمیر متصل ہیں جو یہ بلیک میں لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نصب یا جر، irrespective of their shape. کہ وہ دمہ کے ساتھ آ رہے ہیں، فتحہ کے ساتھ آ رہے ہیں، کسرہ کے ساتھ آ رہے ہیں، ہمیں اس کا شیپ دیکھنا ہی نہیں ہے. پورا ٹیبل وہ نصب یا جر ہوگا اور پہلا پورا ٹیبل رفع ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا SNGT کیا ہے، اعراب، عدد، جنس اور وسعت کیا ہے. تو ضمیر منفصل یعنی کہ ڈیٹیچ پروناؤن ہمیشہ رفع ہوں گے، اور ضمیر متصل یعنی اٹیچ پروناؤن نصب یا جر ہوں گے. پھر دونوں کیا ہیں؟ نمبر اور جینڈر اسپیسیفک ہیں، یعنی جو نمبر، جو عدد اور جو جنس ان کو اسائن کر دیا گیا، دے دیا گیا، ہمیشہ اب وہ اسی جینڈر اور اسی نمبر کے ساتھ رہیں گے، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ان کا عدد اور ان کا جنس مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ ہمیشہ معرفہ ہوں گے، یعنی پراپر یعنی خاص ہوں گے. اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل کب نصب ہوتے ہیں اور کب جر ہوتے ہیں. تو 2 وجوہات ہیں جن کی بنا پر نصب ہوتے ہیں اور 2 وجوہات کی بنا پر جر ہوتے ہیں. تو 2 وجہ کون سی ہیں؟ فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ، حرف نصب کے ساتھ اگر یہ اٹیچ ہو جائے، جڑ جائے، تو پھر یہ نصب ہو جائیں گے. اسم یا حرف جر کے ساتھ یہ جڑ جائیں تو یہ جر ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا لیسن ہے اضافہ، پوزیسو کمپاؤنڈ. کمپاؤنڈ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب ایک لفظ کو نہیں ہم پڑھیں گے، ایک اسم کے ایک ورڈز کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اب ورڈز کا اضافہ ہو گیا. ایک سے زیادہ ورڈ جب ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ بناتے ہیں. تو اب ہم کمپاؤنڈ کی شروعات کریں، یعنی کہ اب مرکبات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو مرکب اضافی بھی کہا جاتا ہے، اضافہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اب تک الحمدللہ ہم نے سٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، انڈیویجول اسم کا پڑھا، یعنی ایک ایک اسم کو اٹھایا، ایک ایک ورڈ کو لیا، ایک ایک کلمہ لیا اور اس کا SNGT نکالنا سیکھا. ٹھیک ہے، اب تک ہم نے کوئی 2 ورڈ ایک دوسرے کے قریب لا کر کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آج سے ہم وہ سٹیج 2 شروع کریں گے. ہمارا فرسٹ سٹیج مکمل ہو چکی ہے. پہلا جو ہے مرحلہ مکمل ہو گیا کہ ہم نے ایک ایک اسم کا SNGT پڑھا.
ٹھیک ہے. اب جب دو لفظ ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں؟ فریزز بناتے ہیں. پہلے ہم مفرد لفظ پڑھ رہے تھے، ایک ایک لفظ پڑھ رہے تھے، اب ہم مرکبات پڑھیں گے، یعنی جملے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب فریزز جو ہیں دو ٹائپ کے ہیں. فریزز یعنی کہ مرکبات، یہ دو قسم کے ہیں. ایک ہوگا سینٹینس، ایک ہوگا فریگمنٹ. فریگمنٹ کو ہم عربی میں جملہ ناقص یا مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، اور سینٹینس کو ہم جملہ تام یا مرکب تام بھی کہتے ہیں. اس مرحلے سے ہم اب جملہ ناقص یعنی فریگمنٹس کو بگن کرنے جا رہے ہیں. آج سے ہم ایک ایک لفظ کے بارے میں، انڈیویجول مفرد لفظ کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ جب ایک لفظ دوسرے لفظ کے قریب آ جائے اور دو لفظ جڑ جائیں تو پھر ان کو کس طریقے سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے. پھر ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہو اور کیا وہ بناتے ہیں، کس قسم کے وہ مرکبات بناتے ہیں. یہاں سے ہم نے جملہ ناقص یعنی مرکبات کی 5 قسمیں پڑھنی ہیں. یعنی ہم فریگمنٹس کے 5 ٹائپ پڑھیں گے. اب پہلا ہے اضافہ، اضافت بھی کہا جاتا ہے، حرف جر. تیسرا ہے حرف نصب یا مشبہ بالفعل. چوتھا ہے موصوف صفت، اور پانچواں ہے اسم اشارہ. تو یہ یہاں پر ہم نے 5 فریگمنٹس پڑھنی ہیں، 5 مرکبات پڑھنے ہیں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سینٹینس اینڈ فریگمنٹ؟ مرکب ناقص اور مرکب تام میں فرق کیا ہے؟ پہلے تو سینٹینس، جیسے نیم سجیسٹ کر رہا ہے، اس کا سینٹینس کہا کسے جاتا ہے؟ سینٹینس ایسا جملہ ہوتا ہے، ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں اگر اسے کہا جائے تو بات پوری واضح ہو جاتی ہے، معنی ظاہر ہو جاتا ہے اور بات ادھوری نہیں ہوتی. یعنی بات مکمل ہو جاتی ہے. اگر سینٹینس کہا جائے یا مرکب تام کہا جائے تو بات مکمل ہو جاتی ہے اور سمجھنے والے کو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. جیسے اگر ہم کہیں دس از اے بک، یہ کتاب ہے، تو یہ ایک پورا مکمل جملہ ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی طلب باقی رہتی ہے سننے والے کو، کیونکہ وہ جو جملہ ہوگا وہ تام ہوگا. تام یعنی مکمل ہوگا، کمپلیٹ ہوگا. اب فریگمنٹ کسے کہتے ہیں؟ فریگمنٹ کہتے ہیں ایسے مرکب کو، ایسے مطلب جب ورڈز ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی بات کو مکمل نہیں کر پا رہے، ابھی بھی سننے والے کے دل میں کچھ نہ کچھ طلب رہ جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ بات آگے کیا ہوگی. جیسے اگر ہم کہیں یہ کتاب، دس بک، تو اب آپ پوچھیں گے کہ دس بک کیا، یا واٹ اباؤٹ دس بک، یہ کتاب، تو یہ کتاب کیا، اس کتاب کو ہوا کیا. ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی بات کیا کی، مکمل نہیں کی، یہ کتاب کہہ کر چھوڑ دیا. تو یعنی آپ کو بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی، جملہ مکمل نہیں ہوا، تو یہ مرکب ناقص ہے. ناقص کا مطلب ہوتا ہے کم، ویک. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جملہ مکمل نہیں ہوا تو یہ فریگمنٹ ہے. تو سینٹینس اور فریگمنٹ میں کیا فرق ہے؟ سینٹینس میں بات مکمل ہو جاتی ہے، فریگمنٹ میں بات مکمل نہیں ہوتی ہے. سینٹینس یعنی مرکب تام اور فریگمنٹ یعنی مرکب ناقص. اب فریگمنٹ از سم تھنگ مور دین اے ورڈ بٹ لیس دین اے سینٹینس. یعنی فریگمنٹ صرف ایک ورڈ کو ہم نہیں کہہ سکتے. فریگمنٹ بنانے کے لیے کم از کم 2 لفظ ساتھ جڑنے چاہیے تھے. یعنی مرکب ناقص کسے کہیں گے کہ کم از کم 2 لفظ ایک دوسرے کے پاس آ جائیں. ایک لفظ سے فریگمنٹ نہیں بنا سکتے ہم، ایک لفظ سے مرکب نہیں بنتا. مرکب بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب 2 مفرد لفظ ایک دوسرے کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ مرکب بنتے. کم از کم 2 مفرد لفظ. بس یہ یاد رکھیں، مرکب تام یعنی سینٹینس میں بات مکمل ہو جاتی ہے، اور مرکب ناقص یعنی فریگمنٹ میں بات ادھوری رہتی ہے. پہلی ہماری فریگمنٹ ہے، فرسٹ فریگمنٹ از اضافہ. اضافہ کیا ہوتا ہے؟ اضافہ صرف عربی میں نہیں ہوتا بلکہ انگلش اور اردو میں بھی ہوتا ہے. اب انگلش میں اضافہ کی کیا پہچان ہے؟ انگلش میں پوزیسو کمپاؤنڈ کی کیا پہچان ہے؟ اضافہ کو پوزیسو کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں. پوزیشن یعنی کسی کی ملکیت ظاہر کرنا.
ٹھیک ہے, کسی کی مطلب پوزیشن ظاہر کرنے کو پوزیسو کمپاؤنڈ کہتے ہیں. اب 3 طریقے ہیں انگلش میں کسی بھی ورڈ میں اضافہ یا پوزیسو کمپاؤنڈ کو ظاہر کرنے کے. ابھی ہم عربی کا بعد میں پڑھیں گے, پہلے ہم جان لیتے ہیں انگلش اور اردو میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں انگلش میں آف جہاں پر آتا ہے وہ پوزیشن یا اضافہ کو ظاہر کرتا ہے, جیسے بک آف زید, تو یہ آف آ گیا تو یہ یہاں پر پوزیشن ظاہر کر رہا ہے, یہ پوزیسو کمپاؤنڈ ہے. اسی طرح اپوسٹروفی ایس یعنی زیڈ's بک, زید کی کتاب کو بولنے کے 2 طریقے ہیں, بک آف زید, زیڈ's بک, تو آف اپوسٹروفی ایس. اور تیسرا ہے پروناؤن, کہ اگر کوئی ورڈ پروناؤن کے ساتھ کوئی اسم لگ جائے تو کیسے ہوگا, ہز بک, دیئر بک, یور بک. تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں, پوزیسو کمپاؤنڈ کو یعنی اضافہ کو انگلش میں ظاہر کرنے کے طریقے ہیں. اردو میں مرکب اضافی یعنی اضافہ کو کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟ اردو میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں کا, کی, کے کو پائیں, جیسے زید کا گھر, آپ کی کتاب, سب کے رسول. تو یہ کا, کی, کے آ رہا ہے درمیان میں, اس کا مطلب یہاں پر اضافہ ہے, پوزیسو کمپاؤنڈ ہے. یا پھر را ری رے آ جائے, میرا گھر, تمہاری کتاب, تمہارے رسول. عربک لینگویج میں آپ کو آف, اپوسٹروفی ایس یا پھر کا, کی, کے, را ری رے جیسے کوئی لفظ آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں. عربی میں ان کے لیے کوئی ٹرم ہے ہی نہیں, کوئی ایسا لفظ ہی بنا نہیں ہے جو آف یا اپوسٹروفی ایس یا کا, کی, کے یا را ری رے کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں جب یہ لفظ ہے ہی نہیں تو پھر کیسے یہ لوگ اضافہ کو ظاہر کرتے ہیں؟ تو دیکھیں اضافہ کو ظاہر کرنے کا یہاں پر یہ طریقہ ہے, ایک خاص ترتیب دے دی جاتی ہے 2 لفظوں کو, 2 مفرد اسم کو, 2 اسموں کو ایک کے پاس ایک اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ ان کو کچھ شرطیں منوائی جاتی ہیں, ان کے اوپر کچھ کنڈیشنز اپلائی کر دی جاتی ہیں. تب اگر وہ اسی کنڈیشن کے مطابق ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو وہ اضافہ بنا دیتے ہیں, اور خود بخود کا, کی, کے, را ری رے, آف اور اپوسٹروفی ایس کا ترجمہ خود بخود اس میں آ جاتا ہے. یعنی کہ 2 ہی لفظ ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں انگلش یا اردو میں آپ نے اگر اضافہ ظاہر کرنا ہے تو ہمیں کم از کم 3 لفظوں کی ضرورت ہوگی, بک آف زید, تو بک ایک لفظ ہو گیا, آف دوسرا ہو گیا ورڈ, اور زید جو ہو گیا تیسرا ورڈ ہو گیا. اسی طرح اگر ہم نے اردو میں کہنا ہے تو کم از کم 3 لفظ چاہیے, کیا, زید ایک ہو گیا, کی دوسرا ورڈ ہو گیا, کتاب تیسرا ورڈ ہو گیا, تو تینوں لفظ مل کر بنتا ہے زید کی کتاب, بک آف زید. 3 ورڈ ہے, لیکن عربی میں 2 ہی ورڈ ہوتے ہیں اور 2 ہی سے کا, کی, کے کا ترجمہ آ جاتا ہے. یہاں پر اضافہ کیا ہے, پوزیسو کیس, پوزیسو کمپاؤنڈ. پوزیسو کمپاؤنڈ یا اضافہ, اب اضافہ کے 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں, 2 حصے ہوتے ہیں, 2 جز ہوتے ہیں. پہلا جو حصہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مضاف, دوسرا جو جز ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مضاف الیہ, اور مضاف الیہ مل کر بناتے ہیں اضافہ. مضاف یعنی possessed اور مضاف الیہ یعنی possessor, اور یہ دونوں مل کر بناتے ہیں اضافہ یا پھر possessive compound یا پھر مرکب اضافی. مرکب کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک سے زیادہ لفظ ہو گئے, ایک لفظ ہوگا تو ہم اسے مفرد کہیں گے, ایک سے زیادہ لفظ ہو جاتے ہیں تو ہم اسے مرکب کہتے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے لیے کیا شرط ہے کہ دونوں اسم ہو. اب جب ہم کسی بھی چیز کو اسم کہہ دیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے؟ اسم کہتے ہی SNGT, اسٹیٹس, نمبر, جینڈر, ٹائپ, یعنی اس کا اعراب, اس کی جنس, اس کا عدد اور اس کی وسعت, یہ 4 چیزیں کمپلسری ہیں ہر اسم کے ساتھ. تو یعنی مضاف بھی اسم ہے تو اس کا اپنا SNGT ہوگا, مضاف الیہ بھی اسم ہے تو اس کا بھی اپنا SNGT ہوگا. جب دونوں کا ایک SNGT ہے اور یہ دونوں قریب آئیں گے مضاف مضاف الیہ, تو دونوں مل کے مرکب اضافی یعنی پوزیسو کمپاؤنڈ بنائیں گے. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں, بک آف اللہ, یہ بک کیا ہے, مضاف ہے, آف یہاں پر ترجمہ عربی میں ہمیں نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, لیکن انگلش اور اردو میں ملتا ہے. بک آف اللہ
تو یہ آف اور یہ کی جو ہے اللہ کی کتاب، یہ اضافت کو ایکسپریس کر رہا ہے اردو اور انگلش میں، لیکن عربی میں ہمارے پاس کا کی کے نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہے، کون سی ایسی شرطیں ہیں کہ اگر یہ مضاف مضاف الیہ فالو کر لیں، مضاف مضاف الیہ اگر ان 4 شرطوں پر پوری اتر جائیں تو پھر کیا ہو جائے، وہ خود بخود کا کی کے کا ترجمہ دے دیں۔ اب کون سی شرطیں ہیں وہ؟ تو دیکھیں، مضاف اسم ہے تو اس کی اپنی الگ شرطیں ہیں، مضاف الیہ اسم ہے اس کی اپنی الگ شرطیں ہیں، اور دونوں کو ملا کر ایک کامن شرط بھی ہے۔ تو 4 کنڈیشنز ہیں، 2 کنڈیشن مضاف کی ہیں، ایک کنڈیشن یعنی ایک شرط مضاف الیہ کی ہے، اور ایک شرط دونوں کو ملا کر ہے مضاف کی۔ مضاف یعنی جو پہلے آنے والا ہے پزسڈ، اس کی کیا شرطیں ہیں؟ اس کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی کیا شرط ہے کہ اٹ شوڈ بی لائٹ، اٹ شوڈ بی لائٹ۔ اب دیکھیں یہ آپ کا تیسرا، وہ جو لائٹ ہم نے پڑھا تھا کہ وزن کے اعتبار سے اسم لائٹ ہوتے ہیں، تو آج آپ کو تیسرا ریزن بھی مل گیا کہ مضاف بھی لائٹ ہوتے ہیں۔ 3 ریزن تھے، ایک تھا پارشلی فلیکسیبل یعنی معرب غیر منصرف، دوسرا تھا منادا یعنی کہ the one being called، جیسے یا کے بعد آتے ہیں جو بھی ورڈ وہ لائٹ ہوتے ہیں، اور تیسرا آج ریزن آپ کو مل گیا کہ مضاف جو ہوتے ہیں وہ لائٹ ہوتے ہیں۔ اور لائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر نون کی ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے۔ نون کی ساؤنڈ کیسے آتی ہے؟ یا تو تنوین کی وجہ سے یا نون کے پریزنٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو نون اگر نکال دیا جائے یا تنوین میں سے ایک حرکت نکال دی جائے تو وہ لائٹ ہو جاتے ہیں۔ تو مضاف ہمیشہ لائٹ ہوں گے یعنی ہلکے ہوں گے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ان پر کبھی ال نہیں آئے گا، یہ کبھی بھی ال ایکسپٹ نہیں کریں گے، ان پر کبھی بھی ال نہیں آئے گا۔ تو کیا 2 شرطیں ہیں؟ لائٹ وداؤٹ ال، مضاف ہمیشہ ہلکا ہوگا اور اس پر کبھی بھی ال نہیں آئے گا۔ اب مضاف الیہ کی کیا شرطیں ہیں؟ مضاف الیہ کی ایک ہی شرط ہے، وہ جر سٹیٹس میں ہونا چاہیے، یعنی اس کی اعرابی حالت جر میں ہونی چاہیے۔ تو کیا ہے؟ مضاف لائٹ وداؤٹ ال اور مضاف الیہ جر میں ہو، اور کامن کنڈیشن کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوں، مضاف کے بالکل پاس مضاف الیہ ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا لفظ نہ آئے، کوئی تیسرا اسم نہ آئے۔ تو مضاف الیہ اور دونوں کی کامن شرط ملا کر 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ مضاف ہمیشہ لائٹ ہوگا، ہلکا ہوگا، مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آئے گا، مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا، اور جو دونوں کی مخلوط شرط ہے وہ کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل پاس ہوں گے، ان کے درمیان کوئی تیسرا لفظ نہیں آئے گا۔ مضاف کی 2 شرطیں ہیں کہ لائٹ ہو، وداؤٹ ال ہو، یعنی کہ وہ ہلکا ہو اور اس پر ال نہ آئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب باقی وہ کسی بھی اسٹیٹس میں ہو، رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، وہ ہماری شرط ہے ہی نہیں، تو ہم نے اس پر دھیان بھی نہیں دینا ہے۔ 2 شرطیں ہیں، 2 کو پوری کر دینا ہے، پھر اس کے اعرابی حالت چاہے جو ہو۔ مرکب اضافی بنانے کے لیے ان تمام شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے۔ اگر ایک بھی شرط پوری نہیں ہوتی چاروں میں سے تو پھر ہم اضافہ نہیں بنا سکتے، اور ان کے درمیان آف یا کا کی کے کا ترجمہ نہیں آئے گا۔ ہم نے بنانا ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جو بھی مضاف ہوتا ہے اردو زبان میں وہ بعد میں لکھا جاتا ہے، لیکن عربی میں پہلے لکھا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کی کتاب، تو کتاب بعد میں آ رہا ہے لیکن عربی میں وہ پہلے آ جائے گا، لیکن انگلش میں ایسا نہیں ہے، انگلش میں سیدھا ہی چلتا ہے، بک آف اللہ، تو بک پہلے آیا پھر آف اللہ آیا، تو بک کیا ہو گیا؟ مضاف بن گیا، اور اللہ مضاف الیہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، بک آف اللہ، بک کو ہم نے مضاف بنانا ہے، اور آف اللہ کو کیا بنانا ہے؟ مضاف الیہ بنانا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسے شرطیں پوری کریں۔ پہلے تو ہم نے کہا کہ کتاب کو ہم مضاف بنانے لگے ہیں۔ اب جب ہم کتاب کو مضاف بنانے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسے 2 شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ 2 شرطیں کون کون سی؟ کہ وہ لائٹ ہوگا، یعنی کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کے نون کی ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ ال کے بغیر ہوگا۔ اب ہم لفظ لیتے ہیں کتابن، کیونکہ کسی بھی ورڈ کی اوریجنلٹی کیا ہے؟
دما کے ساتھ. تو ہم نے ایک ورڈ لے لیا کتاب. کتاب اصل میں کتابن کی شکل میں پایا جاتا ہے. اب ہم اس کو مضاف بنانے جا رہے ہیں. مضاف بنانے کی پہلی شرط کیا ہے کہ اسے لائٹ کر دو. لائٹ کرنے لگے ہیں, چلے لائٹ کرتے ہیں. تو کتابن تھا, کتابن, تو بن ہو گیا, دو دما ہے, تو دو دما جب ایک فتح ہوتا ہے تو اس سے پہلے ال لگ جاتا ہے, تو الکتابو ہو گیا. تو یہ لائٹ تو ابھی بھی نہیں ہوا اور اس پر ال بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایک تو اس کو لائٹ بھی بنانا ہے, دوسرا اس پر ال بھی نہیں آنا چاہیے. تو ہم کیا کریں گے, اس کا ال نکال دیں گے. تو کیا ال نکالنے کے بعد یہ لائٹ ہو جاتا ہے کتابو. ہاں دیکھیں, اب ان کی آواز نہیں آ رہی, نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب ہے یہ کتابو ہمارا مضاف بن کے ریڈی ہو گیا. اب ہم مضاف الیہ تیار کرتے ہیں. مضاف الیہ کی کیا شرط ہے؟ مضاف الیہ کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ جر میں ہو, یعنی اس کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے, جر ہونا چاہیے. تو اللہ کیا ہے, رفع میں ہے, تو ہمیں رفع نہیں چاہیے. اللہ کیا ہے, نصب میں ہے, تو اللہ نصب میں نہیں چاہیے. اللہ ہی کیا ہے, جر میں ہے. تو چلے یہ جو ہمارا ہے یہ مضاف الیہ بننے کے لیے ریڈی ہو چکا. تو کتابو مضاف بننے کے لیے ریڈی ہے, کہ اللہ ہی مضاف الیہ بننے کے لیے ریڈی ہے. اب ان کو کیا کرنا ہے, کامن شرط جو دونوں کی مخلوط شرط ہے وہ کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوں. جب تک ایک دوسرے کے پاس نہیں ہوں گے تو پھر یہ مضاف الیہ نہیں بنائیں گے. تو ہم نے کیا کیا, پہلے کتاب رکھ دیا, اس کے بعد اللہ ہی رکھ دیا. تو کتابو اللہ ہی. اب کیا پڑھیں گے ہم, کتاب اللہ ہی. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا, اللہ کی کتاب. تو تین ورڈ تو یہاں پر ہے نہیں, ہے نا, لیکن یہ جو ترتیب بنی ہے کہ یہ لائٹ وداؤٹ ال ہو گیا, لائٹ ہے, ہلکا ہے, بغیر ال کے ہے, اور اللہ ہی جر میں ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں. تو دونوں میں خود بخود کی اور کا اور کے کا ترجمہ آ جائے گا, آف کا ترجمہ آ جائے گا. اب ہم ترجمہ کیا کریں گے, بک آف اللہ, بک آف اللہ یا اللہ کی کتاب. کبھی کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ پہلا لفظ مضاف ہو جاتا ہے, دوسرا لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نصب یا جر, اس کے اندر ہم کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسے نصب لیں یا جر لیں, کیونکہ وہ دو دو رو میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن باقی تین شرطیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب کہیں ایسا ہو کہ تین شرطیں مکمل ہو رہی ہوں اور چوتھی شرط میں ڈاؤٹ ہو, تو آپ چوتھی شرط کو بھی مان لیں گے کہ وہ مکمل ہو رہی ہے. آپ اسے ڈاؤٹ فل سچویشن کو کیا کر دیں گے, کنفرم کر دیں گے کہ چوتھی شرط بھی پوری ہو رہی ہے. لیکن اب ہم نے بنانا ہے کتاب, مسلمانوں کی کتاب. اب مسلمانوں کے لیے یعنی یہاں پر جمع کی بات ہو رہی ہے, تو مسلمان کے لیے ہمارے پاس کتنے ورڈ ہونا چاہیے, کون سا ہونا چاہیے, مسلمونہ, مسلمینہ, مسلمینہ, ہے نا. تو مسلمینہ. اب مسلمینہ تو دو دو جگہ پر آتا ہے, کہاں کہاں آتا ہے, نصب میں بھی آتا ہے, جر میں بھی آتا ہے. تو اب دیکھیں, کتابوں نے تو دو شرطیں پوری کر دی کہ یہ لائٹ بھی ہے, ہلکا بھی ہے, اس میں نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی, اس پہ ال بھی نہیں ہے, تو یہ تو بن گیا مضاف. اب ہم دیکھتے ہیں المسلمینہ یعنی کہ بہت سارے مسلم مرد. اب یہ اینا تو کہاں کہاں آتا ہے, نصب میں بھی آتا ہے, جر میں بھی آتا ہے. تو اب ہم کون سا لیں, اس کو نصب سمجھے یا جر سمجھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی تین شرطیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتابوں نے دو شرطیں پوری کی, کون سی, یہ لائٹ بن گیا ہے اور ال بھی نہیں لگا ہوا, تو دو شرطیں یہ پوری ہو گئیں. ایک شرط یہ جو مضاف الیہ کی ہے وہ ابھی ہم ہولڈ پر رکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں بعد میں. چوتھی شرط تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوں, تو چوتھی شرط بھی پوری ہو رہی ہے. تیسری شرط جو تھی مضاف الیہ کی وہ پوری نہیں ہو رہی. تو جب تین شرطیں پوری ہو جائیں کہ لائٹ وداؤٹ ال ہے, دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں, بس چوتھی شرط یہ کہ وہ نصب ہے یا جر, تو ہم اس کو جر ہی مانیں گے. اگر ہم اسے جر کنسیڈر کر لیں گے تو پھر یہ پورا اضافہ بنا دے گا. اب کیا ترجمہ ہوگا, کتاب المسلمینہ, بک آف مسلمینز, مسلمانوں کی کتاب. اردو میں الٹا ترجمہ کریں گے, انگلش میں سیدھا ترجمہ کریں گے. اب ہم قرآن کے ایگزامپلز دیکھتے ہیں. قرآن میں ایگزامپل آیا نصر اللہ, تو دیکھتے ہیں کیا یہ مضاف الیہ بنا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نصرو کیا ہے, لائٹ ہے, کیونکہ ان کی نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی, پھر ال بھی نہیں ہے اس پہ, تو چلے یہ مضاف بننے کے قابل ہو گیا. اللہ, اللہ کیا ہے, یہاں پر اللہ ہی, ہا کے نیچے زیر آ رہا ہے, کسرہ آ رہا ہے سنگولر میں, واحد میں جب زیر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جر میں ہے. تو چلیں یہ
مضاف بن گیا, یہ مضاف الیہ بن گیا. چوتھی شرط کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوں, تو دونوں ایک دوسرے کے پاس بھی ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں اضافہ بنا رہے ہیں. نصر اللہ, اللہ کی مدد, the help of اللہ ہیں. رسول اللہ, رسول, اب رسول کیا ہے؟ رسول لائٹ ہے, اس میں نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے, سنگل ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ال بھی نہیں ہے اس پہ, تو چلیں یہ مضاف بننے کے لیے تیار ہے. اللہ ہی جر میں ہے, تو اس کا مطلب یہ اس نے بھی اپنی مضاف الیہ نے بھی شرط پوری کر لی. اب دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں, یعنی کہ چوتھی شرط بھی پوری ہو گئی. اس کا مطلب ہے یہاں پر کا کی کے کا ترجمہ خود آ گیا. رسول اللہ, اللہ کے رسول, the messenger of اللہ. اب ہم آتے ہیں رب العالمین, جو ہے اس میں نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی, اس کا مطلب لائٹ ہے, اور اس میں ال بھی نہیں لگا ہوا, تو لائٹ بھی ہے اور ال بھی نہیں لگا ہوا, تو چلیں یہ مضاف بن سکتا ہے. پھر العالمین, اب العالمین جو ہے عالم کا پلورل ہے, اونا اینا اینا, تو اینا تو دو جگہ آتا ہے, نصب میں بھی آتا ہے, جر میں بھی آتا ہے. اب یہ کنفیوژن ہو گیا کہ نصب لیں یا اس کو جر لیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ رب جو ہے وہ مضاف بننے کے لیے تیار ہے. اب اس کا مضاف الیہ ہونا کنفرم نہیں ہو رہا ہے, لیکن چوتھی شرط کیا تھی؟ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں, تو چوتھی شرط پوری ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں. تو جو تیسری مضاف الیہ کی شرط تھی, اب ہم اس کو مان لیں گے کہ وہ بھی کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی, کیونکہ باقی تین شرطیں پوری ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے رب العالمین کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ تمام عالموں کا رب, تمام جہانوں کا رب, دا لارڈ آف عالمین, لارڈ آف دی ورلڈس, ٹھیک ہے. پھر بیتو ابراہیمہ, بیتو ابراہیمہ, بیتو کیا؟ بیتو ہمارا مضاف بننے کے لیے تیار ہے, تو دیکھتے ہیں بیتن, نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے, تو بیتو لائٹ ہے. پھر اس پر ال بھی نہیں لگا ہوا, تو یہ مضاف بننے کے لیے تیار ہے. کیا ابراہیمہ جر میں ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جر میں ہے یا نصب میں ہے. لیکن ہم نے ایک مرتبہ یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ جو نام ہوتے ہیں, نان عرب نیمز ہوتے ہیں, وہ پارشلی فلیکسیبل یعنی غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں, ابراہیمو, ابراہیمہ, ابراہیمہ, تو وہ نصب ہو یا جر ہو, دونوں میں زبر کے ساتھ یعنی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ابراہیمہ کیا ہے؟ یہاں پر نصب یا جر میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. اب وہی سیم بات کہ چوتھی کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے, دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں. بیتو جو ہے لائٹ بھی ہے اور ال کے بغیر بھی ہے, رہ جاتا ہے ابراہیم. تو اب جب دونوں میں سے ایک ہے, تو ہم کیا کر لیں گے؟ اس کو جر ہی کنسیڈر کر لیں گے, اور بیتو ابراہیمہ دونوں مل کر کیا بنائیں گے؟ اضافہ. بیتو ابراہیمہ کا پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ ابراہیم کا گھر, دا ہاؤس آف ابراہیم, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں بیت اللہ, یہ بیت اللہ ایسے ہی ہے جیسے نصر اللہ, رسول اللہ. کہاں تھے؟ کتاب الولدینی. اب دیکھیں کتابوں کو دیکھیں کہ کیا یہ مضاف بن سکتا ہے؟ لائٹ ود آؤٹ ال ہے, اس کا مطلب مضاف بن سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں الولدینی. الولدینی, آنی اینی, اینی کا مطلب ہے ڈوئل ہے, اور اینی کہاں کہاں آتا ہے؟ دو جگہ پر آتا ہے, نصب میں بھی اور جر میں بھی, دو جگہ پر آتا ہے. جب دو جگہ پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نصب یا جر ہوگا. اب پھر سے دیکھنا ہے کہ چوتھی کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے کیا, یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے, تو یہ کتابو اور الولدین دونوں ایک دوسرے کے پاس ہے, یعنی چوتھی شرط بھی مکمل ہو رہی ہے. تو مضاف الیہ والی شرط جو ہے وہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ جب تین کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں تو الولدینی کو آپ نصب نہیں بلکہ جر ہی کنسیڈر کریں گے. اس کا مطلب یہ کیا ہو گئے؟ اضافہ بنا دیا, انہوں نے مرکب اضافی بنایا ہے. تو ان کا وہ کیا ہوگا ترجمہ؟ دو لڑکوں کی کتاب, دا بک آف ٹو بوائز. اب یہ باقی سارے جو ہیں وہ بالکل سمپل سے ہیں, جیسے رب الفلقی ہے صبح کا رب, رب الفلقی the lord of dawn. پھر لیلۃ القدر کی رات, the night of decree. پھر یوم الفصل, یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن, the day of judgment, ٹھیک ہے, day of accountability.
پھر مثقال ذرۃ، تو اس کا ترجمہ ہوگا ذرے کی وزن برابر، ذرے برابر یا ذرے کی وزن برابر، the weight of an atom. پھر رب الناسی، رب الناسی یا رب الناسی انسانوں کا رب، دین اللہ، اللہ کا دین، یعنی the religion of Allah, the way of Allah. مرکب اضافی کو پہچانا ہے، نصر اللہ قریب، اب ہم دیکھتے ہیں نصر اللہ قریب میں کون سا اضافہ ہے۔ اضافہ کے لیے ہمیں کم از کم 2 لفظ چاہیے ہوتے ہیں، 2 لفظ چاہیے، تو پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں کیا نصرو مضاف بننے کے قابل ہے، تو ہم دیکھتے ہیں نصرو جو ہے لائٹ ہے، ال بھی نہیں لگا ہوا، تو یہ مضاف بن جائے گا۔ لیکن کیا اللہ ہی مضاف الیہ بن سکتا ہے؟ اللہ ہی زیر کے ساتھ ہے، جر میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے۔ اور چوتھی جو کامن شرط ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں، تو نصر اللہ کیا ہو گئے، دونوں مل کر مضاف الیہ یعنی کیا بنا دیا، اضافہ بنا لیا۔ اب ہم چیک کرتے ہیں اللہ ہی اور قریبن یہ دونوں بن سکتے ہیں کیا؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ ہی کیا ہے، اللہ ہی تو کیا ہے، لائٹ ہے، لیکن قریبن کیا جر میں ہے؟ نہیں، اگر یہ قریبن ہوتا تو پھر ہم آگے پروسیس کرتے، جب یہ قریبن ہے ہی نہیں، جر میں ہے ہی نہیں، تو یہ قریبن مضاف الیہ نہیں بن سکتا، اس کا مطلب اللہ ہی اور قریب دونوں مل کر اضافہ نہیں بنا سکتے۔ نصر اللہ اضافہ بن رہا ہے، لیکن اللہ ہی قریبن اضافہ نہیں بن رہا، نصر اللہ اللہ کی مدد، قریبن قریب ہے نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، وہ یہ حرف ہے، یہ ہمارا اسم نہیں ہے، اسم دونوں مضاف الیہ دونوں ہی اسم ہونا چاہیے، اور ہم نے حرف سے نہیں بنانا ہے، تو وہ کو چھوڑ دیا۔ للہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ خود ہی چلے، یہ اگر ہم اس کو بنانے لگے ہیں تو اللہ ہی اگر ہم بناتے ہیں تو چلے یہ تو لائٹ ہو گیا، وداؤٹ ایل بھی ہو گیا، لیکن کیا ملکو جر میں ہے؟ تو یہ ملکو جر میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ ہی مضاف نہیں بن سکتا۔ تو اب ہم چیک کرتے ہیں ملکو اور السماواتی، کیا ملکو مضاف بن سکتا ہے؟ ملکو لائٹ ہے، ملکو کے اوپر ال بھی نہیں آیا، تو اس کا مطلب ملکو مضاف بن سکتا ہے۔ السماواتی مضاف الیہ بن سکتا ہے، السماواتی کے نیچے آتن آتن آتن، تو یہ آتن والا ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا، جر والا ہو گیا، تو دونوں ایک دوسرے کے پاس بھی ہیں، تو ملکو السماواتی دونوں مل کے مضاف الیہ بنا سکتے ہیں، تو یعنی ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہت، دا کنگڈم آف ہیون۔ اب یاد رکھیں کہ کسی ایک اسم کے، کسی ایک مضاف کے ایک سے زیادہ مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اس ایگزامپل میں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہونی چاہیے کہ جتنے بھی مضاف الیہ ہوں ان کے بجائے واو آتا چلا جائے، اور وہ مضاف الیہ جو ہے جیسا بنا ہے بالکل اسی کی طرح آگے آنے والے جو اسم ہیں وہ بھی بالکل اسی کی شرط پر پورے اتر رہے ہوں، یعنی وہ بھی جر میں ہوں، واو آ جائے اور پھر آگے آنے والا اسم بھی جر میں ہو، تو دو ایک سے زیادہ بھی مضاف الیہ ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم ترجمہ کیسے کریں گے، ملک یعنی بادشاہت، السماواتی والارضی آسمانوں اور زمین، یہ دونوں ایک ساتھ مضاف الیہ بناتے ہیں، اور ملکو کیا بن گیا، مضاف بن گیا، تو ملک السماواتی والارض یعنی دا کنگڈم آف ہیون اینڈ دی ارتھ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ تو اس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اضافہ بن رہے ہیں یا نہیں۔ اب یہ آپ لوگوں کے یہاں پر آنسرز ہیں، یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اضافہ کہاں کہاں ہے، نصر اللہ، عدو الانسانی، قول الرسول، ملک السماواتی والارض، ایک سے زیادہ مضاف الیہ کے ساتھ ایک مضاف بن گیا، طلب العلم، عذاب اللہ، اصحاب الکہف، کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے، یہ سارے اضافہ۔ کیا ہم اس کا اضافہ بنا سکتے ہیں عربی میں؟ اب وہ ہم نے چیک کرنا ہے۔ فاطمہ کے 2 گھر، فاطمہ کے 2 گھر، اب اردو کی ترتیب الٹی ہوتی ہے، عربی کی ترتیب الٹی ہوتی ہے، تو 2 گھر کیا بنے گا، مضاف، اور فاطمہ بنے گی مضاف الیہ، انگلش کے مطابق صحیح ہے، 2 ہاؤس آف فاطمہ، 2 ہاؤس کیا بنے گا، مضاف، فاطمہ بنے گی مضاف الیہ۔ اب ہم بنانے لگے ہیں مضاف بنانا ہے 2 گھروں کو، ایک گھر کے لیے ورڈ آتا ہے بیتن، ٹھیک ہے، 2 گھر کے لیے ورڈ آتا ہے بیتانی، بیتینی، بیتینی، تو اب ہم لیتے ہیں بیتانی۔ اچھا اب ہم بیتانی کیوں لے رہے ہیں، بیتینی کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کیونکہ
مضاف کی ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو جر میں رکھا جائے. مضاف آپ رفع میں لے لیں, نصب میں لے لیں, جر میں لے لیں, کچھ بھی چلے گا. تو ہم بیتانی لیتے ہیں نا, کیونکہ اوریجنل تو بیتانی ہوگا, یعنی رفع حالت کسی بھی ورڈ کی اوریجنل ہوتی ہے, تو ہم نے کہہ دیا بیتانی. اب بیتانی کو اپنے لائٹ بھی کرنا ہے, ال بھی ہٹانا ہے, تو ال تو لگا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بیتانی کو لائٹ کرنے کا کیا طریقہ, اس کا نون گرا دیں تو کیا ہو جائے گا, نون حذف ہوتے ہی بیتا بن جائے گا, الف تک بیتا, اور نون گر گیا تو بیتا الف کے ساتھ. اب ہم بناتے ہیں فاطمہ. فاطمہ کو آپ نے رکھنا ہے جر میں, تو فاطمہ کیا ہے, نان فلیکسیبل ہے, پارشل سوری فاطمہ کیا ہے, پارشلی فلیکسیبل ہے, یعنی کہ غیر منصرف ہے نا. غیر منصرف کیسے بنتے ہیں, فاطمہ تو, فاطمہ تا, فاطمہ تا. جیسے ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ بنا تھا, ویسے ہی فاطمہ تو, فاطمہ تا, فاطمہ تا. اب فاطمہ تا کیا ہونے والا ہے, جر ہونے والا ہے. تو اب ہمارا پہلا ورڈ کیا تھا, بیتا, اور یہ ہے بیتا فاطمہ تا, تو اس کا کیا مطلب ہو گیا, فاطمہ کے دو گھر. تو بیتا دو گھر ہو گیا, اور فاطمہ تا جر میں ہو گیا, یعنی کہ فاطمہ کے دو گھر, 2 houses of فاطمہ. یہاں پر آتے ہیں کتاب کی ماں. کتاب کی ماں, ماں کے لیے لفظ آتا ہے امن, الف میم, ٹھیک ہے, امن. امن کو اب ہم نے لائٹ کرنا ہے, ال کے بغیر کرنا ہے, تو ال تو نہیں لگا ہوا امن میں, تو اب ال تو نہیں لگا ہوا, ایک شرط پوری ہو گئی. اب لائٹ کرے امن کو, امو ہو جائے گا, تنوین ہٹا دے, امو ہو گیا. اب کتاب کو کیا بنانا ہے آپ نے, کتاب کو جر میں لانا ہے, تو کتابن, 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 تو کتابن ہم لیتے ہیں, تو امو کتابن, کتاب کی ماں, ٹھیک ہے. یا پھر اگر آپ ال لگاتے ہیں تو الکتابی ہو جائے گا, تو ام الکتابی, کتاب کی ماں. اب ہم آتے ہیں دو معلمات کی قلم. دو معلمات کی قلم, دو معلمات یعنی کہ 2 فیمیل ٹیچرز کی پین. اب 2 فیمیل ٹیچر کیا بننے والی ہیں, 2 فیمیل ٹیچر بننے والی ہے مضاف الیہ, اور قلم بننے والا ہے مضاف, کیونکہ اردو میں ترتیب الٹی ہوتی ہے. قلم کو مضاف بنائیں گے اور 2 معلمات کو مضاف الیہ بنائیں گے. یعنی اب مضاف بنانے کا کیا طریقہ ہے, قلمن, قلمن ایک ورڈ ہے, اس کو لائٹ کریں, قلمن کو لائٹ کر دیا تو قلمو بن گیا, قلمو بن گیا, ال بھی نہیں لگا ہوا اس پر, تو قلمو ہمارا مضاف ریڈی ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں معلمات. معلمتن جو ہے وہ فیمیل کے لیے, فیمیل ٹیچر کے لیے, ایک فیمیل ٹیچر کے لیے معلمتن آتا ہے. 2 فیمیل ٹیچر کے لیے کیا آئے گا پھر, معلمتانی, معلمتینی, معلمتینی. تو معلمتینی کیا ہے, 2 فیمیل ٹیچر جر حالت میں, کیونکہ ہمارا تیسرا جو روک ہے معلمتینی کو ایکسپریس کرتا ہے جر میں. تو معلمتانی, معلمتینی, معلمتینی میں سے ہم تیسرا والا معلمتینی لیتے ہیں, تو قلمو معلمتینی, 2 ٹیچر کی قلم. حق کی بات, ورڈز آف ٹروتھ. اب ورڈز آف ٹروتھ یعنی ورڈ کے لیے لفظ آتا ہے قول, قول, قولن, قولن یعنی کہ بات, اور حق کے لیے ورڈ آتا ہے حق. تو قولن کو اب آپ کیا کریں گے, کیونکہ بات جو ہے پہلے آنا چاہیے, کیونکہ یہ مضاف بننے والا ہے, حق جو آئے گا مضاف الیہ بنانا ہے, تو بات کیا بنے گی, قولن. قولن کو لائٹ کریں تو قولو بن گیا, ال ہٹا دیں, ال ہٹا ہوا ہے, قولو, قولو بن گیا. اب ہم کہتے ہیں الحق, الحق, الحقی, تو ہم الحقو نہیں لیں گے, یا حقن نہیں لیں گے, حقن بھی نہیں لیں گے, حقن لے لیں گے, کیونکہ جر میں چاہیے. تو قولو حقن, تو قولو حقن دونوں ایک دوسرے کے پاس لے آئیں, تو قولو حقن کا مطلب کیا ہو گیا, حق کی بات, یا قول الحق کی, حق کی بات. اگر خاص کرنا ہے تو ال لگا دیں حق میں, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں ایمان والوں کا اجر. ایمان والے بلیورز, ایمان والے کے لیے کیا آئے گا, مؤمنون, مؤمنین, مؤمنین. تو یہ ہمارے پاس پلورل آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کا اجر جو ہے, ریوارڈ جو ہے, اجر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, مضاف بننا چاہیے, اور ایمان والے بننا چاہیے مضاف الیہ. تو اجر کیا ہوگا, اجر کا مطلب اجر ہی ہوگا. تو اجر کو اجرن, اجرن کو لائٹ کرے تو اجرو ہو جائے گا, ال اس پہ نہیں لگا ہوا, تو اجرو ہو گیا, مضاف بن گیا. اب ہم آتے ہیں مؤمن. مؤمن کا پلورل کیا ہے, مؤمنون, مؤمنین, مؤمنین. مومنین جر میں چاہیے ہمیں, تو مومنین لے لیا ہم نے. اجر المؤمنین, تو اجرو
کیا بن گیا؟ مضاف. المؤمنین مضاف الیہ جر میں آ گیا, دونوں ایک دوسرے کے پاس آ گئے. اجر المؤمنین ایمان والوں کا اجر. زکریا کا رب, اب رب کو ہم مضاف بنائیں گے, زکریا کو مضاف الیہ بنائیں گے. رب کیا ہے؟ ربن. ربن کو آپ کیا بنائیں؟ لائٹ کریں تو ربن سے ربو ہو گیا, ال اس پہ نہیں لگا ہوا تو ربو بن گیا مضاف. اب ہم کہتے ہیں زکریا, زکریا کو کیا کرنا ہے؟ جر میں لے کر آنا ہے. زکریا کیا ہے؟ زکریا مبنی ہے, نان فلیکسیبل ہے, کسی بھی حالت میں رکھ لیں وہ زکریا ہی رہے گا. زکریا زکریا زکریا, جر میں بھی زکریا, نصب میں بھی, رفع میں بھی زکریا. تو ربو زکریا, تو ربو زکریا یعنی زکریا کا رب. ربو موسیٰ بھی اسی طرح بنے گا, ربو عیسیٰ بھی اسی طرح بنے گا. تو جتنے بھی مبنی لفظ ہیں ان میں کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ جر ہو, نصب ہو, رفع ہو, سب میں ایک ہی جیسے دکھائی دیتے ہیں. ربو زکریا, زکریا کا رب, لارڈ آف زکریا. دو رسولوں کی دو کتابیں, اوہو, دو رسولوں کی دو کتابیں. اب دو رسولوں کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ مضاف الیہ, اور دو کتابوں کو بنانا ہے مضاف. اردو میں بعد میں والا جو ہوتا ہے وہ پہلے آ جاتا ہے, تو یہ مضاف بنے گا, یہ مضاف الیہ. انگلش کی ترتیب سیم ہے, 2 books مضاف, 2 میسنجر مضاف الیہ. اب دو کتابوں کو مضاف بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کتابن, کتابانی, کتابینی, کتابینی. تو کتابانی ہم لے لیتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ جر میں ہو. مضاف کی 2 شرطیں ہیں, وہی ہم نے فلفل کرنی ہے. تو کتابانی کو کیا کریں؟ ال ہٹا دے, تو الکتابانی نہیں تھا تو کتابانی تھا, ال ہٹا دیا. کتابانی کو لائٹ کریں تو کتابا, کتابا ہو گیا. تو یہاں پر نون ڈراپ کر دیا ہم نے, تو کتابا کا مطلب ہو گیا 2 کتابیں. اب 2 کتابیں مضاف بن کر تیار ہو چکا ہے. اب 2 رسول, لیکن رسول کیسے ہیں؟ جر میں ہونا چاہیے. تو رسول سنگولر ہو گیا, رسولانی, رسولینی, رسولینی. رسولینی ہمیں جر میں چاہیے, تو ہم کیا کریں گے؟ رسولینی لیں گے, رسولانی کو چھوڑ دیں گے. تو کتابا رسولینی, کتابا 2 کتابیں, رسولینی 2 رسولوں کی. تو 2 رسولوں کی 2 کتابیں. اس طریقے سے آپ نے مضاف مضاف الیہ کو ایک دوسرے کے قریب کیا. تو کتابا رسولینی, 2 رسولوں کی 2 کتاب, 2 books of 2 messengers.